ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ نماز کے بعد آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے کہ سلام پھیرتے ہی دعاؤں سے پہلے وہ اپنا موبائل اوپن کر کے واٹس ایپ چیک کر لیتے ہیں۔ آدمی جا رہا ہے استنجا کے لیے جا رہا ہے، باہر آ کے پہلے واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، نیند سے بیدار ہو رہا ہے دعا پڑھنے کی بجائے واٹس ایپ چیک کر رہا ہے۔ آدمی کا حال آپ دیکھیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے پاس واٹس ایپ ہے۔ کسی نے جو ہے لطیفے کے طور پر بات بیان کی، ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا آپ کے پاس فیس بک ہے؟ کہا نہیں۔ اس سے پوچھا واٹس ایپ؟ کہا وہ بھی نہیں۔ اور گنائی چیزیں، کہا یوٹیوب دیکھتے ہیں آپ؟ بولے وہ بھی نہیں۔ تو آپ کے پاس پھر کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کام ہے۔ اب ہم جو اگلے موضوع میں داخل ہونے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا اور ہمارا معاشرہ۔ فضیلت الشیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، ایسی شخصیت جنہوں نے مسجد نبوی میں 50 سال درس دیے ہیں اور اب بھی درس دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا سے متعلق ان سے پوچھا گیا تو شیخ نے بڑے مختصر الفاظ میں اس کا تعارف کیا، فیہ خیر کثیر، کہ سوشل میڈیا میں بہت خیر ہے، والشر اکثر، لیکن شر اور فساد اس سے زیادہ ہے۔ جب اس دو رخی ہتھیار کو باطل غلط کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے، فحش پھیلانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو اہل حق کے نشر کے لیے کیوں نہ استعمال کریں۔ جس طرح باطل اپنے لاکھ اختلافات کے باوجود الائنس اور تحالف والا مزاج والا بن سکتا ہے، تو اہل حق کچھ اختلافات کو لے کر کیوں منتشر رہیں۔ تو سوشل میڈیا اب اس موضوع پر ہمارے معاشرے میں اس کے بڑھتے مسائل اور اس کے صحیح استعمال، اس موضوع پر شامل خطاب کرنے کے لیے ابو زید ضمیر صاحب آپ کے سامنے ہیں، فلیتفضل مشکورا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام صدر مجلس، دیگر علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، بہت ہی مختصر سے وقت میں سوشل میڈیا اور ہمارا معاشرہ، یا سوشل میڈیا اور اس کے ہمارے معاشرے پر برے اثرات، اس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سوشل میڈیا کے فوائد، اس کے فضائل بتانے کا موقع نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر آدمی آج چاہے وہ راستہ چلتا ہو، چاہے بس سٹاپ پر یا ٹرین کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہوا ہو، یا جہاں کہیں اس کو موقع ملا ہے، ہر آدمی اپنے فون میں مگن ہے۔ لہٰذا اس کی مزید فضیلت بتانا مردے کو زہر دینے کی طرح ہے۔ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں کچھ فوائد ہوئے ہیں، لوگوں کا آپس میں تعلقات بنائے رکھنا، رشتہ داروں کا جڑے رہنا، یا اسی طرح سے کچھ علمی باتوں کا معاشرے میں عام کرنا، خبروں کا عام کرنا، یا اسی طرح سے بعض اور چیزیں ایسی ہیں جو فوائد اس کے ہیں، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو واقعی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں اس کا جو استعمال آج ہو رہا ہے وہ کس سطح پر ہو رہا ہے اور کس انداز سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں اس کے منفی پہلو پر گفتگو کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ہم اس ایک نئے فتنے یا مصیبت سے برباد نہ ہوں، اور ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنے آپ کو اس کی مصیبتوں سے اور اس کے نقصانات سے بچا سکیں۔ انسان کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس وقت کو، اس عمر کو، اس زندگی کو، ان لمحات کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو دیے گئے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول اور جنت میں داخلے، جنت کے پانے سے کمتر چیز میں خرچ کرنا اس زندگی کی ناقدری اور اپنی بربادی کا سبب ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی کی قدر ہو،
لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس بہت بڑی نعمت کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے 10 نقصانات بہت ہی کم وقت میں، جیسے 20 منٹ میں 10 باتیں مجھ کو بتانی ہیں تو 2 منٹ میں ایک بات بتانی ہے اور مقدمہ چھوڑ دینا ہے، تو بہت ہی اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں بیان کروں گا اور تفصیلی دلائل دینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ سوشل میڈیا جیسے واٹس ایپ، فیس بک، اسنیپ چیٹ اور اس طرح کی انسٹاگرام اور بہت ساری آل فال چیزیں بہت ساری ہیں، ان کو استعمال کرنے میں ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کچھ فائدے ہیں جن کو آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنا سکتے ہیں، تو باقی نقصانات بھی اتنے زیادہ ہیں جن سے ہماری انفرادی، اجتماعی، دینی اور دنیاوی، ظاہری و باطنی زندگی متاثر ہو رہی ہے منفی اعتبار سے۔ تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ نمبر 1، وقت کا ضائع ہونا۔ آپ دیکھیں، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی فیس بک کے ویڈیوز دیکھنا شروع کریں، ایک ویڈیو ختم ہوتی دوسرا اپنے آپ آ جاتا ہے۔ فیس بک اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا اسی طرح سے یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، ایک ویڈیو آپ نے دیکھا، اس سے جڑے ہوئے اور رشتہ دار ویڈیو اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب انسان ایک کے پیچھے ایک 5 منٹ کی تحقیق کے لیے 50 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنے وقت میں واقعی کیا حاصل کیا، اس کو نہیں معلوم۔ انتشار ذہنی کے سوا عموماً کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی معلومات اس کے پاس نہیں ہوتی جس سے اس کی زندگی میں واقعی سکون و چین، علمی ترقی یا واقعی فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان اس میں یہ ہے کہ ہمارا وقت بہت ہی برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ، بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، ان میں سے ایک انسان کی زندگی، اس کا وقت بھی ہے۔ تو یہ وقت ہمارا فارغ وقت برباد ہو رہا ہے۔ کئی لوگ اس کو گھنٹے واٹس ایپ پہ گزار دیتے ہیں، اور کئی لوگ فیس بک پر، کئی یوٹیوب پر اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں پر اپنا بہت بڑا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ تو پہلا نقصان اس کا جو ہے یہ وقت کی بربادی ہے۔ وقت بہت قیمتی نعمت ہے، اس کو صحیح انداز سے آخرت کی نجات کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، عبادات میں خلل۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری عبادات بھی برباد ہو رہی ہیں۔ مساجد میں آپ دیکھیے، آپ کا نوٹیفیکیشن اگر آن ہے واٹس ایپ کا، تو آپ کو پوری نماز میں آپ کی خلل رہے گا، آپ کو آوازیں آتی رہیں گی کہ نیا میسج آیا ہے، تو آپ اپنے رب سے مناجات کرنے کی بجائے آپ کا ذہن پورا کا پورا فیس بک، مخلوق کی طرف رہے گا۔ نماز کے بعد آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے کہ سلام پھیرتے ہی دعاؤں سے پہلے وہ اپنا موبائل اوپن کر کے واٹس ایپ چیک کر لیتے ہیں۔ آدمی جا رہا ہے استنجا کے لیے، جا رہا ہے باہر آ کے پہلے واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، نیند سے بیدار ہو رہا ہے، دعا پڑھنے کی بجائے واٹس ایپ چیک کر رہا ہے۔ آدمی کا حال آپ دیکھیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے پاس واٹس ایپ ہے۔ کسی نے جو ہے لطیفے کے طور پر بات بیان کی، ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا آپ کے پاس فیس بک ہے؟ کہا نہیں۔ اس سے پوچھا واٹس ایپ؟ کہا وہ بھی نہیں۔ اور گنائی چیزیں، کہا یوٹیوب دیکھتے ہیں آپ؟ بولے وہ بھی نہیں۔ تو آپ کے پاس پھر کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کام ہے، میرے پاس کام ہے۔ جس کے پاس کام نہیں ہے اس کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ کافی وقت اس میں آدمی برباد کر رہا ہے، خاص طور سے عبادات کا وقت آدمی کا اس میں برباد ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں، جتنا ہم واٹس ایپ پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو ایک ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ ہمارے اذکار کہاں چلے گئے؟ نیند سے بیدار ہونے کے، سوتے وقت جاگنے کے بعد یہی لگا ہوا ہے۔ نمازوں کے علاوہ آدمی مسجد میں پہلے چلا جائے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنی آخرت پر، اپنی زندگی پر غور کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، واٹس ایپ چیک کرتا ہے۔ مسجد کے کسی ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھے گا، واٹس ایپ چیک کرے گا۔ حتیٰ کہ علماء کے مفید خطابات ہو رہے ہوں، قرآن اور حدیث کا درس ہو رہا ہو، ذرا سا دل آدمی کا اس سے مائل دوسری طرف ہو گیا، فوراً جیب سے نکالا واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، آدمی چیک کرتا رہتا ہے۔ دینی دروس میں بھی آدمی اس میں لگا ہوا ہے، آپ غور کیجیے۔ تو ہماری عبادات اس سے متاثر ہو رہی ہیں، اور آج مسجد کے اندر موبائل کی میوزک بجنا یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں میں بھی آج موسیقی بج رہی ہے۔ جو چیز گھروں میں اور راستوں میں منع تھی، آج مسجدوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ تو آج آپ غور کریں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری عبادات متاثر ہو رہی ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، نمازیں ہماری خراب ہو رہی ہیں۔
اسی طرح سے آپ دیکھیے تیسری چیز، ہم نفع بخش علم سے محروم ہو رہے ہیں اور ایسی باتوں سے ہمارا ذہن بھر رہا ہے جس کا ہماری زندگی سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ واقعی آخرت سے اس میں ہمارے لیے کوئی آخرت کے سلسلے میں فائدہ ہے۔ ایسی معلومات ہمارے ذہنوں میں جمع ہو رہی ہیں جو ہم کو دین کے معاملے میں مطمئن کرنے کے بجائے زیادہ کنفیوز کر رہی ہے۔ اس عالم کا بیان سن لیا، اس عالم کا بیان سن لیا، 5 منٹ کے کلپس، 50 قسم کی باتیں آدمی سن کے اس کا ذہن منتشر ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر ایسے آرٹیکلز ہیں، معلوم نہیں قادیانی بھیج رہا ہے، شیعہ بھیج رہا ہے، منکر حدیث بھیج رہا ہے یا ملحد بھیج رہا ہے، کون بھیج رہا ہے؟ مسلمان بھیج رہا ہے، غیر مسلم بھیج رہا ہے۔ دینی معلومات اس کے ذہن میں 50 سمتوں سے آ رہی ہے اور اس کا ذہن منتشر ہو رہا ہے، اس کا اعتقاد خراب ہو رہا ہے، اس کا منہج بگڑ رہا ہے، تو علمی اعتبار سے بھی انسان کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایسی اول فول خبریں آ جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، آدمی اس پر قرآن کی طرح ایمان لاتا ہے اور اس کی تبلیغ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے اور اس میں تاخیر کرنا گناہ سمجھتا ہے۔ آدمی فوراً چیزیں آئیں دوسرے کو بھیج دیا، بعض اوقات خود سنتا بھی نہیں دوسروں کو بھیج دیتا ہے، ٹھیک سے پڑھتا بھی نہیں سمجھتا بھی نہیں بھیج دیتا ہے۔ تو آج دینی معلومات کے اعتبار سے آپ دیکھیے بہت ساری غیر معتبر معلومات سماج میں عام ہو رہی ہے، تو علمی نقصان لوگوں کا ہو رہا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھنے کا معاملہ مر گیا ہے، لیکن واٹس ایپ پڑھنا ہر آدمی، آپ دیکھیے کسی کو پوچھیں گے کتنی کتابیں پڑھی آپ نے، آدمی اگر واقعی روزانہ 10 صفحات پڑھے، ہفتے بھر میں آدمی 2 ہفتوں میں کتاب پڑھ سکتا ہے، سال میں کم سے کم 30-40 کتابیں اس کی ختم ہو جائیں گی 100 پیج والی، کتنی ساری کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کو اگر کہا جائے کتنی کتابیں پڑھے، بولے وقت نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں، تو نا بزی ہو گیا ہوں کہ کھانا کھانے کو وقت نہیں ہے۔ لیکن مجھے وہی وقت آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ واٹس ایپ کے لیے وقت، فیس بک کے لیے وقت، یوٹیوب کے لیے وقت، اسنیپ چیٹ کے لیے وقت، انسٹاگرام کے لیے وقت، اور کتنی ساری چیزیں ان کے لیے وقت ہے، وقت ہی وقت انسان کے پاس ہے۔ تو یہ جو پڑھنے کا وقت اس کا ہے، اگر وہ دین قرآن کی تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، تزکیہ نفس سے متعلق کچھ پڑھے، شرعی احکام کے متعلق کچھ پڑھے، اس کا علم بڑھے گا۔ لیکن اتنی فضولیات آدمی پڑھ رہا ہے کہ اس کا جو بچا کچا جو پہلے حاصل کیا ہوا علم تھا وہ بھی کمزور ہو گیا ہے، وہ بھی سارا خبد کا شکار ہو گیا ہے، وہ سارا اس کا ذہن بگڑ گیا ہے۔ اس لیے کتنے لوگ آج دیکھیے شیعیت کی طرف مائل ہیں، کتنے لوگ انکار حدیث کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو کسی کا دیکھا، اس کی بات پسند آ گئی، اس کے پیچھے چلا گیا اور اس کے سارے ویڈیو دیکھے اور گمراہ ہو گیا، انکار حدیث تک، شیعیت تک، اور اسی طرح سے مرزائیت تک، نہ جانے کہاں چلا جائے۔ کئی نوجوانوں کا آج یہ حال ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کنفیوز ہیں، تحقیق کے نام پہ اپنے ایمان کو کمزوری کرنے کا یہ ذریعہ بن چکا ہے۔ لہٰذا یہ تیسرا ایک نقصان ہے، نفع بخش علم سے ہم محروم ہو رہے ہیں اور کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ نمبر 4، ہماری خاندانی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ بیوی بھی اس پلنگ پر ہے، شوہر بھی اس پلنگ پر ہے، بیوی اپنے واٹس ایپ میں مشغول ہے، شوہر اپنے واٹس ایپ میں مشغول ہے۔ اس کو آفس سے تھک کے آتا ہے، سب کچھ کھانا پینا کھاتا ہے، کھاتے کھاتے بھی چیک کرتا ہے، فیملی بیٹھی ہوئی ہے دسترخوان پر، ہر آدمی اپنے واٹس ایپ میں مشغول ہے، ہر آدمی اپنے موبائل میں کھویا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں باپ دادا جو ہے، ماں باپ سب گھر میں بیٹھتے تھے اور کچھ باتیں ہوتی تھی، آج کیا ہوا، آفس میں کیا ہوا، گھر اسکول میں کیا ہوا، بچوں سے پوچھا جاتا تھا، دادا جان کہانی سنا رہے ہیں۔ بچوں کو آج اس میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے، بچوں کو بھی ماں باپ نے کیا کر دیا ہے، موبائل دے دیا ہے، وہ بھی اس میں بزی ہیں۔ بیٹا ادھر آ، ذرا ٹھہرو، کام کر رہا ہے، وہ بزی ہے، بہت زیادہ بزی ہے۔ شوہر بیوی کا ہے، ذرا ایک بات سنیے، بچوں کے بارے میں ایک بات بتانی ہے، اسکول میں آج ایسا ہوا، ہاں بعد میں بتانا، میں تھوڑا بزی ہوں۔ بیوی سے شوہر کہہ رہا ہے وہ بزی ہے سہیلیوں کے ساتھ، یہ دوستوں کے ساتھ، بچے اپنے فرینڈ سرکل میں بزی ہیں۔ آج ہر آدمی بزی ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں۔ ہمدردی کے بولنے کے لیے، ایک دوسرے کے حالات جانچنے کے لیے، ایک دوسرے سے دین کی بات کرنے، ایک دوسرے کا دینی جائزہ لینے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دور والوں سے قریب ہیں، قریب والوں سے دور ہو گئے ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، قریب ہیں۔ آج ایسا حال ہے کہ 2 روم میں اگر لوگ ہیں ایک فیملی کے اندر، تو وہ ایک دوسرے سے مل کر بات کرنے کی بجائے واٹس ایپ پہ بات کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، کون جائے گا چل کے۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے، ہم کمپارٹمنٹلائزڈ ہو چکے ہیں، ہم بٹ چکے ہیں، ہمارے اندر سے آپس کے تعلقات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہماری جو آپس میں جو مکالمہ، بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا، سمجھانا، اس کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔
تو خاندانی زندگی سے بہت متاثر ہو رہی ہے. شوہر کے پاس بیوی کے لیے وقت نہیں، بیوی کے پاس شوہر کے لیے وقت نہیں ہے. بعض اوقات یہ جو ایک دوسرے کی دوری ہے دوسروں سے قرب کے دروازے کھول رہی ہے. ذرا سی ناراضگی شوہر سے ہو گئی، بیوی فیس بک کے اوپر اس کے کئی فرینڈز بنے ہوئے ہیں جن کو وہ جانتی تک نہیں ہیں، ان سے ہمدردیاں اس کو مل رہی ہیں. شوہر ہے اپنی آفس اور اپنے دوست اور اپنی سہیلیاں ان میں وہ مشغول ہے، اگر بیوی سے ناراض ہے تو کئی نکاح خراب ہو رہے ہیں. لوگوں کو آپس میں اتنا انٹرسٹ نہیں آ رہا ہے جتنا فیس بک پر انٹرسٹ آ رہا ہے. آپس میں اتنی محبتوں کا اظہار نہیں ہے، اتنی ہمدردیاں نہیں جتنی دوریوں والوں میں ہے. تو زندگیاں نکاح اس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، اور اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں کہ عزتیں خراب ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے عزتیں خراب ہو رہی ہیں. اسی طرح سے پانچویں چیز اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا اجنبی مرد اور عورت کے تعلقات، اجنبی مرد اور عورت کے تعلقات. ایک آدمی بیوی کو لا کے اچھا خاصا موبائل دے دیا، اب دن بھر میں وہ فری رہتی ہے، کام کاج کیا، سب کچھ ہو گیا، اب فیس بک اس میں انسٹال کر دیا، واٹس ایپ انسٹال کر دیا. اب فیس بک پہ فرینڈ اس کو آنے لگے ریکویسٹ، اس نے بھی بھیجنے شروع کر دیے. کئی ایسے بھیڑیے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ کسی طرح سے بھولی بھالی خواتین کو دھوکہ دینا، گمراہ کرنا، اپنے دام میں پھنسانا، ذاتی زندگیوں کے بارے میں بات کرنا، ان کو لبھا کے اپنی طرف متوجہ کرنا، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں معلومات لینا، ان کے فوٹوز جمع کرنا، بعد میں بلیک میل کرنا. انٹرنیٹ بولنگ کی اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ ویسٹ کے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ذاتی زندگی کا پورا ڈیٹا لے لینا پھر بلیک میل کرنا. اور ایسا نہ بھی ہو تب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپس میں جو لوگوں کے تعلقات بن رہے ہیں، آج نوجوان دعوت کے نام پر آپ دیکھیے اس کی جو فرینڈ لسٹ ہے فیس بک میں، لڑکے کم ہوں گے لڑکیاں زیادہ ہوں گی. کیا کر رہا ہے؟ دعوت دے رہا ہے. خالہ کو دعوت نہیں دے رہا ہے، پھوپھی کو دعوت نہیں دے رہا ہے، گھر میں بہن ہے اس کو دعوت نہیں دے رہا ہے، امت کی بہنوں کو دعوت دے رہا ہے. لڑکیاں بھی اسی طرح سے شوقین ہیں، ہر اچھے سٹیٹمنٹ پر لائک کریں گی، کمنٹ کریں گی، آپس میں تعلقات بڑھیں گے. ایک لڑکے کے کئی لڑکیوں سے تعلقات ہیں، ایک لڑکی کئی لوگوں کی لڑکوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہی ہے. آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ آپس میں اجنبی لڑکے اور لڑکوں کی دوستیاں، آپس میں یہ جو فرینڈشپ ہے نکاح سے پہلے دل کو مقدر کر دیتی ہے. شوہر کے لیے دل میں جو محبت اور جو اس سے تعلق ہونا چاہیے، 50 سے دل میں ہمدردیاں اور محبتیں پیدا ہو رہی ہیں. لڑکا بھی نکاح سے پہلے کئیوں کے ساتھ میں انٹرنیٹ افیئر اس کا ہو چکا ہے، دل کا رجحان اس کا بگڑ چکا ہے. ایک کے ساتھ راضی رہنے کی بجائے کئیوں سے ہمدردی حاصل کرنا. میں ہمدردی کا لفظ بہت اچھے طور پر استعمال کر رہا ہوں. کئیوں سے محبتیں قائم کرنا، اور وہ جذبات جس کی انسان کو تسکین کی ضرورت ہوتی ہے وہ فیس بک سے حاصل کر لینا کئی آج مرد اور عورت کا ذریعہ بن چکا ہے. چاہے اس کو ہم کتنا ہی اچھا نام دے دیں، بری چیز کو اچھا نام دینے سے وہ اچھا نہیں ہو جاتا ہے. شراب کا نام اگر آپ پانی رکھ دیں، زمزم رکھ دیں تو پاک نہیں ہو جاتی ہے، وہ حلال نہیں ہو جاتی ہے. تو یہ بہت سارے رشتے مرد اور عورت کے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے آج ایسے قائم ہو رہے ہیں جو ان کی شادی شدہ زندگیوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور بھولی بھالی بچیاں جو کالج میں پڑھتی ہیں، آپ دیکھیے دن بھر لڑکیاں نکاح سے پہلے مشغول ہیں. باپ نے دے دیا ہے، اب نکاح نہیں ہوا ہے، اب رات میں 2 بجے تک وہ فون پہ بات کر رہی ہے. ایسی باتیں جو نہیں کرنا چاہیے. ابھی وہ بیوی نہیں بنی ہے لیکن گویا کہ اس کی بیوی بن چکی ہے، اور ساری باتیں جو نکاح کے بعد کی نکاح سے پہلے ہو رہی کیا ہے. اور اگر اس کا رشتہ ٹوٹ جائے تو سارے فوٹو جو بھیجے ہیں اپنے وہ کیا کریں گے؟ آپ غور کیجئے. لہٰذا یہ جو مرد اور عورت کا جو تعلق ہے یہ جائز نہیں ہے. مردوں کو اور عورتوں کو اس بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور سے نوجوان بچیوں کو اس بارے میں بہت سوچنا چاہیے. اور اس سے زیادہ ان کے ماں باپ کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اپنی بچی پہ بہت بھروسہ ہے. کیا آپ کو شیطان پہ بھی اتنا ہی بھروسہ ہے؟ آپ کے بچوں کے بھولے پن کا کوئی بھی غلط استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا اس تعلق سے بھی ہم کو جاگنا چاہیے. نمبر 6، دعوت، عبادات اور خدمت خلق میں ریاکاری. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آدمی دعا کر رہا ہے، جیسے شیخ الرحیلی نے کہا، آدمی حرم میں ہے، دعا کر رہا ہے اور بازو والے کو موبائل دے رہا، ذرا میرا فوٹو نکالو، سیلفی. آدمی
حرم میں ہیں، کعبہ کے پاس ہیں، میں خود دیکھا ہوں، موبائل لے کے گول گول گھوم رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کر رہا ہے، حرم کے اندر داخل ہونے کے بعد لبیک ہے، کعبہ کے پاس آدمی کیا نہیں کر رہا ہے، غریب لوگوں کو بلینکٹ بانٹ رہا ہے رات کے اندھیرے میں، کتنا اچھا تھا کہ نیکی چھپ جاتی اور اللہ تعالیٰ اجر دیتا اس کو، لیکن ساری دنیا کو فوٹو نکال کے اگلا دن تو بہت دیر کی بات ہے بھائی، راتوں رات ڈال دیتا ہے اپنی نیکیاں، غریبوں کو کچھ بانٹ رہا، ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈ رکھنا ہے آپ کے پاس تفصیل، آپ ریکارڈ میں رکھو نا اس کو، عالمی ریکارڈ میں کیوں رکھ رہے ہیں اس کو، آپ سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہے کتنا بھی اس کی تعویل کریں کیا ضرورت ہے، اللہ کے پاس آپ کا ریکارڈ ہے نا، آپ کی فائل میں آپ رکھو اگر آپ کو چاہیے تو، ساری دنیا میں اس کی تشہیر کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ دعوت کے نام پر آپ دیکھیے دین کا کچھ علم نہیں ہے، لیکن شوق ہے کہ فلانا مقرر اسٹیج پہ کھڑا ہو کے بولتا ہے میری بھی دل میں تمنا ہے، چاہے میرے پاس اتنا علم آئے یا نہ آئے لیکن اتنا شہرت مجھ کو ملنا چاہیے۔ آج ہر گلی کوچے سے دائی کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے پاس اگر یوٹیوب اکاؤنٹ ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے اور اس کے پاس کیمرہ ہے، مائک ہے، وہ دائی بن سکتا ہے، وہ بھی انٹرنیشنل ہے، چاہے اس کے پاس علم نہ ہو، بولنے کا سلیقہ نہ ہو، چاہے علماء سے اس کی دور کی بھی مناسبت نہ ہو، چاہے اس کو اسلام کا درد ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو امت کے معاملات معلوم ہو یا نہ ہو، چاہے وہ صرف مرض جانتا ہو یا علاج بھی نہ جانتا ہو، وہ بولنے والا بن رہا ہے۔ دعوت کے نام پر اپنے آپ کو سیلف پروموشن، دین کی تبلیغ سے زیادہ اپنی شخصیت کی تبلیغ، یہ آج مرض بنتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ سارے وسائل موجود ہیں، بھائی شہرت کے وسائل اگر موجود ہیں تو شہرت کیوں نہ حاصل کریں؟ اگر وسائل شہرت کے ہیں، ایزیلی آدمی دنیا میں فیمس ہو سکتا ہے، تو رکاوٹ کیا ہے؟ سب لوگ ہو رہے ہیں تو میں کیوں نہ ہوں؟ مجھ کو بھی تو تھوڑا معلوم ہے، میں ایک آیت کا عالم ہوں، بلغوا عنی ولو آیت، دلیل بھی میرے پاس ہے، تو ہر آدمی آج دعوت کے میدان میں کود کے شہرت کا راستہ ہموار کر رہا ہے۔ سلف میں تواضع، اخلاص، اپنے آپ کو پیچھے کرنا، یہ سلف میں پایا جاتا تھا، لیکن یہ 1 گھنٹہ تک اس کی تعریف ہوگی، اس کے بعد تقریر ہوگی، 5 منٹ کی تقریر کے لیے 15 منٹ کا تعارف، یہ کیا ہے؟ یہ آج ہمارے سماج کا مرض بنتا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اسی طرح سے 7ویں چیز، بلا تحقیق چیزوں کی تشہیر، یہ بھی سوشل میڈیا کا ایک مسئلہ ہے۔ ہر چیز جو کوئی تعجب والی چیز ہو، آدمی اس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ علمی باتیں ایسی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارے حضرت علی تو اپنے ہیں لیکن میسج شیعہ کا ہے، نیچے نہج البلاغہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس کو کیا معلوم ہے؟ عربی کتاب کا نام ہے، اپنی ہوگی بھائی، اس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ کئی ایسی باتیں جن کا حوالہ نیچے قرآن کا دیا ہے، حدیث کا دیا ہے، بخاری، لیکن بخاری سے اس کا دور کا بھی رشتہ نہیں ہے، بلکہ حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی وہ نہیں ملے گی۔ آج کوئی بھی ڈال رہا ہے، یہ اعتماد کر کے بھیج رہا ہے، حالانکہ ہم کو سکھایا گیا تھا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، دیکھو کس سے لے رہے ہو، لیکن آج ہم لے بھی غلط ذریعے سے لے رہے ہیں، انجان لوگوں سے لے رہے ہیں، کون بھیجا، کہاں سے آیا، کس نے بنایا میسج ہم کو نہیں معلوم، دیکھنے میں بہت اچھا ہے، کلر بیک گراؤنڈ میں بہت اچھا ہے، فونٹ اس کا بہت اچھا ہے، اور بات میرے دل کو بہت پسند آ رہی ہے، ہم کو جو پسند آئی ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا ہے۔ بعض اوقات وہ چیز فسادات سے متعلق ہوتی ہے، پچھلے سالوں کی بات ہوتی ہے، کچھ حالات میں اس کو آدمی آگے بڑھا دیتا ہے، اور اس سے کسی علاقے میں فساد بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں موجودہ حالات سے، وہ پاسٹ کا کوئی واقعہ ہے لیکن اس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ کتنے علاقوں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے ایسے کسی میسج کی وجہ سے، کسی کے دھرم کو، دین کو کچھ بول دیا، کون بولا، اس نے آگے بڑھا دیا، سمجھانے کی اس میں کتنی سنگینی ہے، سیاسی معاملات میں کچھ آگے بڑھا دیا، سمجھانے سے کیا نقصان قوم اور ملت کو ہو سکتا ہے، لیکن یہ آگے بڑھانے کو ایسا ضروری سمجھتا ہے کہ اگر نہیں بڑھایا تو یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ قوم کی خیر خواہی اس میں سمجھتا ہے کہ یہ مفید، اور اس میں نیچے ہوتا بھی ہے، اگر واقعی قوم کا درد ہے نا تو آگے بڑھاؤ، اگر امت کی فکر ہے، احساس ہے، دل مرا نہیں تو آگے بڑھاؤ۔ ایسی کئی خبریں ہیں جو غلط ہوتی ہیں، تو بلا تحقیق باتوں کو نشر کرنا یہ بھی سوشل میڈیا کے امراض میں سے ہے۔ نمبر 8، سنگین معاملات میں کم فہم لوگوں کا بولنا۔ امت کے بڑے بڑے معاملات ہیں، عرب میں ایسا ہو رہا ہے، حکومت کے معاملات ایسے ہیں، سیاسی معاملات ایسے ہیں، امت کے لیے مسائل ہے، ان کا یہ حل ہے، ایسے لوگ بول رہے ہیں جن کو گھر کے مسائل بھی نہیں معلوم ہے۔ حل تو بہت دور کی بات ہے، آدھا حل یہ ہے کہ آدمی کو مرض معلوم ہو، ان کو مرض بھی معلوم نہیں واقعی کیا ہے۔
ایسے ایسے لوگ علماء جس میں بولنے کے لیے تھوڑا وقت ملے گا ایسا کہیں گے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ سوچنے سے پہلے بولتے ہیں۔ آج ایسے لوگ امت کے مسائل آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے، آپ کو بہت سارے مسائل پر علماء کا خطاب نہیں ملے گا، لیکن اس طرح کے ظالموں کا خطاب آپ کو ملے گا جو علماء پر سبقت لے جا رہے ہیں۔ ایسے اور آدمی بولتا، عوام کا درجہ اتنا گر چکا ہے، ایسے معاملے میں علماء کچھ بھی نہیں بول، دیکھو فلاں بول رہا ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ جس معاملے میں علماء بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا بولا جائے، اس معاملے میں ایسے لوگ بول رہے ہیں جن کے پاس واقعی زندگی کا تجربہ نہیں، جن کے پاس گھریلو زندگی کا تجربہ نہیں، وہ امت کے مسائل پر بول رہے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کی وجہ سے اور تشہیر کے مواقع اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ فیس بک پہ دیکھیے، فلانی حکومت میں کوئی واقعہ ہو گیا، فوراً ٹائپ کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے لکھنا آنا پڑتا، ٹائپ کرنے آنا چاہیے، خلاص، اور اس کے اوپر اپنی رائے دینا۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ رائے دے رہے ہیں کہ جن کو رائے دینے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ چپ ہوتے تو نیکی ملتی ہے، اگر جاہل چپ رہے اور علماء کی سنے تو نجات کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن چونکہ بولنا ہر ایک کو پسند ہے اور رائے دینے کے لیے عقل ہونا ضروری نہیں ہے، علم ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اندر سے لوگ بولنے کا مزاج جو بن رہا ہے کہ سب بول رہے ہیں، میں کیوں چپ بیٹھوں، میں بھی بولوں گا۔ ہر آدمی بول رہا ہے، ہر ایک آدمی کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، ہر آدمی کے لیے سٹیج موجود ہے، بولنے کے مواقع موجود ہیں، وہ کیوں پیچھے رہے؟ ایسے لوگ دین کے معاملات میں بول رہے ہیں اور ایسے بڑے بڑے معاملات میں بول رہے ہیں کہ جس سے امت کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، جس میں صرف بڑوں کو بولنا چاہیے، جس میں صرف بڑوں کو بولنا چاہیے، باقی لوگوں نے کہنا چاہیے ہم نہیں بولتے بھائی۔ لیکن آپ دیکھیے کسی سے پوچھا جائے، ہر آدمی بولتا ہے میری رائے کہ ایسا ہونا چاہیے، میری نظر میں یہ مسئلہ ہے، میری نظر میں یہ حل ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ جن کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی ہے کہتے علماء نے ایسا کرنا چاہیے، علماء نے ایسا کرنا چاہیے۔ جن کو اپنے گھر کے چھوٹے مسائل حل کرنے نہیں آتے ہیں، استنجا کیسا بنائے گھر کے اندر ان کو معلوم نہیں ہے، بتاتے ہیں کہ حاکم نے ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ مسائل آج بڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے امت میں مسائل بڑھنے کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی انٹرنیٹ پہ آ کے بولتا ہے، دوسرے لوگ اس بات کو مقدس قول کی طرح قبول کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بولنے والا کون ہے۔ نواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ تبلیغ کے نام پر، دعوت کے نام پر فرقہ واریت زیادہ بڑھ رہی ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ واٹس ایپ گروپ کا حال آپ دیکھیے، مسلکی مسائل کے اوپر گفتگو کا انداز آپ دیکھیے، ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے دینی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، بعض اوقات علماء پر بھی طعن کرتے ہیں، کبھی چاند کا مسئلہ آئے گا، کبھی مسلکی معاملات آئیں گے، کبھی چھوٹے چھوٹے مسائل آئیں گے جن پہ علماء نہیں لڑے، لیکن یہ لڑنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، ایک دوسرے کو کافر تک قرار دینا، ایسے مسائل پر جن میں کفر کی کوئی وجہ نہیں، تکفیر کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن محض اپنے گمان کی وجہ سے دوسروں کو کافر بنانا، لعنتیں کرنا، دشمنیاں آپس میں ہونا، دہشت گردی کے پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ بن گیا ہے۔ ایسے نوجوان جو سیاسی مسائل اور دنیا میں مسلمانوں کے حالات دیکھ کر پریشان ہیں، اور ہر مسلمان پریشان ہے، ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور ان کے دینی جذبات کو ٹارگٹ کر کے ان کو ریکروٹ کرنے کے لیے ایسے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اور ایسے فوٹو ڈالنا جس سے مسلمانوں کے جذبات نوجوانوں کے بھڑک جائیں، ایسی باتیں نشر کرنا جو جھوٹی ہیں، ادھوری ہیں، لیکن اس سے نوجوانوں کے جذبات بھڑکیں، علماء کے خلاف، علماء سے لوگوں کو کاٹنا اور بتانا دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، علماء کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں، نوجوان اٹھو کچھ کرو، تم ہی مستقبل ہو امت کا، تم اگر نہیں کرو گے تو امت ختم ہو جائے گی، علماء کے پیچھے مت پڑو، وہ حیض اور نفاس ہی کے مسائل بتاتے ہیں، ان کا کام مکتب اور مسجد چلانا ہے، باہر کے امت کے مسائل علماء کو نہیں معلوم۔ ایسا کر کے علماء سے کاٹ کے فیس بک کے ذریعے سے ایسے کئی باطل داعی، گمراہ کرنے والے لوگ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، علماء سے کاٹ کر فلسفیوں کے حوالے، ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ مسائل ہمارے ہیں، اس پر ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم علماء سے جڑیں، پہلا کام اور سب سے اہم کام یہ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم، اور اگر جاننے والے سے انسان جڑ جائے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس کو مسائل کا حل
وہیں سے مل سکتا ہے جہاں جاننے والا موجود ہے۔ جہالت جہالت کا حل نہیں ہے، جاہل جاہل کی رہبری نہیں کر سکتا ہے، دونوں مل کے ایک تیسری مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جاہل علماء سے جڑتا ہے، اپنے بھی مسائل حل کرے گا، امت کے مسائل حل کرنے میں وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو آنے والے فتنوں کے دور میں علماء سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور علماء کی رہبری میں مسائل کے حل کے لیے اپنی طاقت کے بقدر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ جزاکم اللہ خیراً۔ ابھی آپ نے سوشل میڈیا اور ہمارا معاشرہ، صرف سوشل میڈیا کا تجزیہ ہی نہیں بلکہ شیخ محترم نے عملیہ جراحیہ یعنی اوپن سرجری کیا جو سوشل میڈیا کی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ شیخ محترم کو صحت کی نعمت سے نوازے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیراً۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا